عرض کرنے لگے حضور مجھے میری ماں روئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح ہی گردش کرتا ہے۔ گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں، میری بیوی ہے، کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں۔ اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں۔ ہمارے ہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو دو چار بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا، بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتہ ہے، تھوڑا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے، جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے، حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا، وہیں جا کے جواب دے دیتا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا، ایک بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو وہ ہنس پڑے، فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا۔ فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگا جی میں تو شاگرد ہوں، ارادت مند ہوں۔ تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں، آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا۔ فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ، پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں، پہلے تجھے قائل کروں، اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا، پھر تو وہاں تو کلیئر کر آتا، تیرے اندر کجی ہے، تو بات کا حصہ بنا ہے، اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے، وہ تو کوئی ہے، اور تو اپنا تھا، تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی، تو نے ہاں کی، تو وہاں بیٹھا رہا، تو اپنا تھا۔ اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے ہوتے گل اسے دی کردا ہے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے۔ تو نے سن کیسے لی؟ تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا، تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا، جب تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ تو مدد کریں اپنے بھائی کی اس معاملے میں کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو پھر آپ اسے وہیں کلیئر کریں، کہیں یار میری بات سن، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس بات کا میں گواہ ہوں، یہ ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک کا یہ طریقہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درخت پہ چڑھ کے ذرا میرے لیے مسواک تو اتار دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی، ٹانگیں پتلی تھیں، وہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو کپڑا تھوڑا ہٹ گیا، تو بعض لوگ ان کی پتلی پنڈلیوں کا مذاق اڑانے لگے، معاذ اللہ، دیکھو کیسی باریک باریک پنڈلیاں ہیں، کیا انداز ہے۔ اب حضور بیٹھے ہیں نا، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ بات بھی درست تھی، پنڈلیاں واقعی پتلی تھیں، اور کوئی بھی اس انداز میں دیکھتا تو شاید مسکراتا۔ جب انہوں نے کہا نا دیکھو پتلی پنڈلیاں، تو حضور نے ہمارے لیے طریقہ کیا چھوڑا، ہمارے لیے سیرت کیا چھوڑی۔ حضور سید عالم فوراً ارشاد فرمانے لگے، نبی پاک فرمانے لگے چپ کرو، تم میرے عبداللہ کی پنڈلیوں کو پتلا پتلا کہہ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان لگے گا اور ان پنڈلیوں کا تمہیں وزن پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا میرے عبداللہ کی شان کیا ہے۔ یہ بڑی وزنی پنڈلیاں ہوں گی، جب ان کا میزان پر وزن تو لگے تو آپ دفاع کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ تیرے بھائی کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا اور تو بچانے پر قادر تھا اور تو نے اس کی عزت سے اس شر کو روک دیا، کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، فرمایا اگر تم کسی کی عزت کا دفاع کرو گے تو فرمایا جہاں تمہاری عزت خراب کی جا رہی ہوگی رب وہاں تمہاری عزت کا دفاع فرمائے گا، اللہ تمہاری عزت کا محافظ بن جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کرتے ہیں، ہم ان باتوں میں ایک بات اور شامل کر لیتے ہیں اور انداز اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آپ کے حق میں ہے اس نے مخالف نہیں ہونا، اور جو مخالف ہے اس نے کبھی حق میں چھوڑیں۔ آپ کس کو قائل کر رہے ہیں؟ جس کی سمجھ میں آتی ہے وہ قبول کرے، نہیں آتی تو دروازہ کھلا ہے۔
کہیں اور تشریف لے جائے. ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ بلا وجہ کی وضاحتیں بھی بندے کو کمزور کرتی ہیں. بلا وجہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تھوڑے بے نیاز ہو جائیں, چھوڑیں, کچھ بے نیاز بنے, طبیعت کوئی بے نیاز. ہم نہ بے نیاز نہیں ہوتے, ہر بات کو سوچتے ہیں, ہر بات کی وہ جی وہ فلانے نے پتہ کیا کہا ہے, تو بڑی معذرت سے بالخصوص خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پوری دسو. نہیں, دسو نے آخیا کی بھئی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے پھانسی کا حکم لگانا ہے آپ نے. چھوڑ دیں, بات ہو گئی, ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں تھوڑی سی بے نیازی بھی پیدا کریں, تھوڑی سی بے نیازی. ہر ایک کی بات سننا, ہر ایک کی بات پر غور کرنا, ہر بندے پر تبصرہ شروع کر دینا, وہ تو تکلیف آ جائے گی. وہیں سے جہاں سے بات شروع کی تھی پھر وہیں لاتا ہوں کہ باتوں کا اثر لیں, لیکن صرف خیر کی باتوں کا اثر لیں, لیکن صرف اچھے لوگوں کی باتوں کا. ہر ایک کی بات کا اثر لوگے, لوگ دو قدم نہیں چلنے دیں گے. اور دوسرا, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, ہم ویژن والے لوگ ہیں, ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے, ہم ویژن والے لوگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ آیا تو تھوڑی سی ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے, پھر کل ایک اور آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے بنیاد نہیں ہوتی, اور جن کی پوری بنیادیں ہونا. وقت زیادہ ہو گیا, ورنہ میں آپ کو اپنی سند پڑھ کے بتاتا کہ ہماری سند امام بخاری تک کیسے جاتی ہے اور امام بخاری کی رسول پاک تک کیسے جاتی ہے. یہ تو ایک تسلسل ہے. تو اس لیے بڑی جلدی آزمائش کا شکار نہ ہوا کریں. باتیں کس لیے ہیں؟ جو بندہ ویلا ہے اس نے بھی 4 باتیں, تو ہر بات کا اثر نہ لیں. بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں, ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مقاصد کا تعین کرے, جانا کدھر, اور پھر اس پہ لگ پڑے. باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن باتوں کو پشت پہ سوار نہیں کرنا, باتوں کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے. قد اونچا ہو جائے گا, قد اونچا ہو جائے گا. پشت پہ سوار کرو گے تو گردن ٹیڑھی کر دیں گے. آپ بس بڑھتے جائیں. گھوڑا جب دوڑتا ہے نا, دوڑتا ہے تو اس کے پیروں کو جھاڑیاں لگتی ہیں, لیکن اگر دوڑتا رہے تو کوئی جھاڑی کہیں رہ جاتی ہے, کوئی کہیں رہ جاتی ہے. باقی مخلوق کرتی ہے باتیں, وہ کرتی رہے گی. آپ آگے بڑھیں, سفر کرتے رہیں. سفر, بہت سارے باتیں کرنے والے وہیں رہ جاتے ہیں, اور کام کرنے والے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. باتیں کرنے والوں میں سے نہ ہوں, کام کرنے والوں میں سے ہوں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.